نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مریم پارہ نمبر 16 سورت نمبر 19 کی آیت نمبر 41 پارے کی رکوع نمبر 6 کی آیت نمبر 1
پارے کی رکوع نمبر 6، سورت کی رکوع نمبر 3۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، آج میرا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بہت ہی محبوب تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کئی خوبیاں رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے خاص مقام عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے اور ابو الانبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مشابہ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم لوگ اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہو تو اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ ہم جو نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ نے غور کیا ہوگا، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس میں بیچ میں آتا ہے کما صلیت علی ابراہیم۔ بار بار آپ لوگ ہم اپنے نمازوں کے اندر یہ درود پاک قاعدے کے اندر بیٹھتے وقت پڑھتے ہیں۔ نماز کا جو آخری قاعدہ ہوتا ہے اس میں یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی بہت کیا کرتے تھے، آپ مشہور تھے، آپ کی مہمان نوازی مشہور ہے، اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو ضیفان پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2585 سال پہلے کا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 75 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں پائی۔ 75 سال کی عمر میں آپ نے نیک اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ 86 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پیدائش کے چند دنوں کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین مکہ کے لکودک میدان میں چھوڑ آئے۔ وہ ایسا میدان تھا، دور دور علاقے میں، دور دور جہاں تک نظر جاتی گھر کوئی نہیں تھا، اور جو آب زمزم ہم استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں،
جہاں اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آئے تھے، یہ وہی جگہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے بیانات میں اس پر خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا پورا خلاصہ بیان کروں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جس نے ختنہ کیا، اپنے آپ نے اپنا ختنہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی کہ آپ نے ان کو اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے ساتھ ملایا اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر میں آپ کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، ان کے گود سے، ان کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے دوسرے بیانات میں انشاءاللہ آنے والے بیانات میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ آج میں صرف اور صرف خود ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے 25 سورتوں میں قرآن پاک میں 63 جگہ پر کیا ہے۔ 63 جگہ پر قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 25 سورتوں کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عامہ کے پارہ کے اندر سورہ اعلیٰ میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے، ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، پیدائش سے 2000 سال پہلے کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے اندر لکھا ہے کہ آپ کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جا کر ملتا ہے، 8ویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ آپ کا مقام پیدائش شہر بابل کے جو ہے وہ مقام ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں آج آپ حضرات کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے بچپنا کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے متعلق عجیب روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جن سے اللہ کی قدرت اور کبریائی اور عظمت کا، اللہ کی وحدانیت کا ایک پورا اندازہ سامنے آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا سرچشمہ سامنے آتا ہے، جس سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ کی صدیقیت میں اور آپ کے نبی والے جو لقب ہے، اس میں دورے چاند لگ جاتے ہیں، 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے نجومیوں نے بادشاہ وقت نمرود سے کہا کہ ہمیں ایسے آثار نظر آ رہے ہیں جو آپ کی سلطنت کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوں۔ اور اس وقت جو شاہی مذہب چل رہا ہے، شاہی مذہب جاری ہے، جن بتوں کی ہم لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے خدا ختم کر دیے جائیں، اور ان کی جگہ پر ایک خدا کو پوجا جائے گا، دوسرا دین آ جائے گا۔ اب بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا دماغ چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو نمرود نے یہ بات سنی، یہ خبر سنی، فکر مند ہوا، نجومیوں سے پوچھا تم لوگ یہ کیسے سمجھے کہ ہمارا دین اور ہماری حکومت سب ختم ہو جائے گی؟ نجومیوں نے بتلایا اسی سال ہمارے شہر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام ابراہیم ہوگا، اور جس کے ذریعے آپ کی حکومت
اور یہ نظام سارا کا سارا پاش پاش ہو جائے۔ نمرود کی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے بڑی فکر پیدا ہوئی۔ آپ کا اسی میں نمرود کا اسی میں وقت گزرتا چلا گیا۔ تو نجومیوں سے یہ بات نمرود نے سنی، بے چین ہوتا رہا، تمام ملک میں اعلان کرا دیا کہ 1 سال تک کوئی مرد اپنی بیوی سے نہ ملے، ورنہ اگر کسی کے اس سال بچہ پیدا ہوا تو اس بچہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سنی تو فرعون نے اعلان کیا تھا، اور فرعون کے یہاں بھی یہ عمل جاری رہا کہ لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا، لڑکی کو کچھ نہیں کہا جاتا، جس کا قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے لڑکوں کو زندہ ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں سے اس فرمان شاہی کی پابندی نہیں ہو سکتی۔ اب جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے گئے، مگر دشمن اگر قوی است تو نگہبان قوی تر است۔ دشمن اگر اپنے پاور دکھاتا ہے تو جو حفاظت کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے، جو بھیجنے والا ہے، وہ حفاظت کرنے پر زیادہ قادر۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو گئی، جس کو انہوں نے چھپانے کے لیے بڑی کوششیں کی، پریشان ہوئی، مگر کب تک یہ کوشش چل سکتی تھی؟ حتیٰ کہ شوہر سے بھی چھپا دی گئی۔ خیال آیا شوہر سے چھپانا تو اچھا نہیں، اس لیے ظاہر کر دیا۔ کہنے لگی آخری عمر میں میری یہ تمنا پوری ہونے کو آئی ہے، ایسا نہ ہو کہ پیدا ہوتے ہی میرا بچہ نمرود کے حکم کی وجہ سے حکم شاہی کا شکار ہو جائے اور شہر سے باہر اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب رعایت ہونے لگی، کہا کہ شہر سے باہر ایک غار ہے تو غار کے اندر بچے کو جنم دیا جائے۔ اس غار میں آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ گئی اور ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد والدہ کو ڈر ہوا، اب کیا کرے، بے چین تھی۔ آخر کار آپ کو اسی غار میں چھپا کر گھر چلی آئی۔ دودھ پلانے اور دیکھ بھال کے لیے آپ گھر سے آتی اور اس کے بعد دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ اسی غار میں ابراہیم علیہ السلام کی پوشیدہ طور پر تربیت ہوتی رہی اور غار سے باہر کے کسی آدمی کو کانوں کان خبر بھی نہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں 5 سال رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو غار میں 5 سال ہو گئے۔ اس کے بعد ایک روز اپنے باپ کے ساتھ غار سے باہر کی دنیا میں آئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نئی نئی چیزیں آنی شروع ہو گئی۔ باپ بتلاتے گئے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں ہے، اس کا یہ نام ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی اپنی والدہ سے گفتگو بطور سوال نقل ہوئی۔ مورخین نے ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنی ماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ سوالی انداز میں جو تھی وہ نقل کی گئی، اور ہم اس کو اپنے لیے عبرت سمجھیں اور ایک سبق حاصل کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں جان میرا رب کون ہے؟ ماں میرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں ہی ہوں، کیونکہ میں ہی تمہاری پرورش کرتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اماں آپ کا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا بیٹا تیرا رب میں ہوں اور میرا رب تمہارا باپ آزر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے کہا امی اچھا تو میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا نمرود بادشاہ، نمرود بادشاہ تیرے باپ کا رب ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے سوال کیا ماں سے، جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے کہ ماں نمرود کا رب کون ہے؟
ماں اپنے نور نظر نقطۂ جگر کی اتنی سی عمر میں ایسی عاقلانہ باتیں سن کر حیران رہ گئی اور آپ کے سوالات سے عاجز آ کر منہ پر تماچا مارا اور کہنے لگی، خبردار، آئندہ ایسی بات زبان پر بھی نہ لا۔ تجھے کیا معلوم ہے؟ نمرود تو سارے عراق کا مالک ہے۔ اماں جان، آپ کچھ بھی کہیں، میری عقل تو آپ کی باتیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ یعنی میری سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کا نظام کیا خود بخود چل رہا ہے۔ غار سے باہر آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ میں ہر چیز نہیں تھی، اس لیے آپ اپنے باپ سے بھی دریافت فرماتے تھے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور ماں سے بھی اسی طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازنے والے تھے، آپ سے لوگوں کی رشت و ہدایت کا کام لینے والے تھے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے قلب صافی میں یہ بات شروع کر دی کہ یہ انسان، یہ طرح طرح کے جانور، یہ رنگ برنگ کے پھول اور یہ سب زمین و آسمان کیسے پیدا ہوئے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، یہ اچھے اچھے اور پاکیزہ خیالات بھی اللہ کی طرف سے آپ کو القاء کیے جا رہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قرآن پاک کے اندر 25 صورتوں میں آپ کا 63 مرتبہ آپ کا ذکر آیا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ اعلیٰ میں آپ پر صحیفوں کے نزول کا بھی ذکر آیا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے اور کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں امثال عبرت کا بیان تھا، ان میں مثالیں بیان کی۔ ان میں سے ایک مثال میں ظالم بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں پر مسلط ہو جانے والے مغرور مبتلا، میں نے تجھ کو حکومت اس لیے نہیں دی تھی کہ تو دنیا کا مال پر مال جمع کرتا چلا جائے، بلکہ میں نے تو تجھے اقتدار اس لیے سونپا تھا کہ تو مظلوم کی بد دعا مجھ تک نہ آنے دے، مجھ تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا، اگرچہ وہ کافر کی زبان سے ہی نکلی ہو۔ اور ایک مثال میں آپ لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے رب کی عبادت اور اس سے مناجات کا، دوسرا حصہ اپنے اعمال کے محاسبے کا اور اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت اور صنعت میں غور و فکر کرنے کا، تیسرا حصہ اپنی ضروریات معاش حاصل کرنے اور طبعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اور فرمایا، عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ اپنے زمانہ کے حالات سے واقف رہے اور اپنے مقصود کام میں لگا رہے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور جو شخص اپنے کلام کو اپنا عمل سمجھ لے گا اس کا کلام بہت ہی کم صرف ضروری کاموں میں رہ جائے گا۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے امتحانات لیے وہ اس لیے نہیں لیے تھے کہ اندازہ کیا جائے کہ آپ میں بار نبوت برداشت کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے امتحانات لیے تھے تاکہ دنیا دیکھ لے اللہ کا برگزیدہ نبی ایسا خدا کا متین اور فرما بردار تھا کہ راہ خدا میں دشمنوں نے اس پر اتنے مصائب کے پہاڑ توڑے، مگر ان سب کے باوجود آپ استقلال پر، اپنی پاور پر، اپنی ہمت پر، اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، ڈگمگائے نہیں۔ اللہ کے دین کو پھیلانے میں، کفر اور شرک کو مٹانے میں آپ نے جو قدم بڑھایا تھا وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتا گیا، جس کا اندازہ اپنے آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو دے محسوس کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو دعوت دی اور اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، دعوت توحید دینے میں آپ نے بھرپور کوشش کی۔ پھر قوم کو اس کے بعد بادشاہ وقت نمرود کے حالات آپ سبھی سن چکے ہوں گے، انشاءاللہ بیان دوسرا ہوگا تو اس میں آپ کے سامنے سارے خلاصے بیان کرتا چلوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا اس کا ایمان بھی نمرود پر تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں خاص ہے، میں نے جیسا پھر شروع میں نے بیان کیا۔ شرک کے مقابلے میں آپ کی شخصیت بڑی ممتاز اور نمایاں ہے، اس لیے آپ کو ابو الموحدین کہا جاتا ہے۔
ہاں، قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام آپ کے بارے میں صاف واضح فرما دیتا ہے. فرما انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات آئے، آپ پر آزمائشیں آئی، آپ کی پاک زندگی امتحانات سے پر ہے. ایسے ایسے امتحانات کے انسانیت ان کو سن کر اور ان کو پڑھ کر تڑپ جائے، بے چین ہو جائے. کیا ایک انسان کے بس میں اتنے امتحانات میں پار ہو جانا اور پاس کر دینا اور پاس ہو جانا کیا ممکن ہے؟ اگر ہم سوچیں، مگر اللہ رب العالمین جس کا ساتھ دے، جس کو کامیاب کرنا چاہے، کون ہے اس کو فیل کرنے والا؟ آج کے انسان اس کے تصور سے ہی کام ہوتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے جہاں آپ کے امتحانات تھے وہی تائید خداوندی بھی آپ کے ساتھ شامل ہے. آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تائید شامل حال تھی، اور جو آج بھی اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام کا حصہ رہا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں آزمایا، سو ان باتوں کو پوری طرح بجا لائے. دنیا کے اندر ایک طالب علم ہوتا ہے یا ایک امیدوار ہوتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، اس کے ایگزام ہوتے ہیں، تو اس کی قابلیت اور صلاحیت دیکھی جاتی ہے. مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ممتحن خود اللہ تعالیٰ تھے جو ظاہر و پوشیدہ کی تمام باتوں کو جاننے والے ہیں، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ خدا کی خیانت کرنے والی نگاہ کو بھی جانتا ہے، ہائے ہائے، ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھی ہیں. جو باتیں ظاہر میں نہیں بلکہ اندر پوشیدہ ہیں، زبان سے بھی ظاہر نہیں، آنکھ سے بھی ظاہر نہیں، کان سے ظاہر نہیں، دل میں کیا کیا پروگرام چل رہے ہیں کسی کو معلوم نہیں، مگر میرا رب سب کچھ جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قرآن پاک کے 8ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا اے میرے خلیل، اے میرے رفیق، آپ فرما دیجئے یقیناً مجھ کو تو میرے رب نے سیدھی راہ بتا دی ہے. وہ ایک صحیح دین ہے جو ملت ابراہیم کی. وہ ابراہیم خدا ہی کے ہی ہو کے رہے تھے، وہ شرک کرنے والوں میں نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. کیوں؟ فرما ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. فرما بے شک ابراہیم علیہ السلام بھلائی کی تعلیم دینے والا اللہ کا فرما بردار تھا جو سب کی طرف سے یکسو ہو کر خدا کا ہو گیا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے طریقہ پر چلیے جو بالکل یکسو ہو چکا تھا اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اسی طرح یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، مشرکین بھی دعویٰ کیا کرتے تھے ہم ان کے دین پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما.
ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ ایک مخلص فرما بردار تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ذرا غور کریں میرے پیارے دوست اور بزرگوں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کیسے محبوب تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل کہتے ہیں ایسا دوست جب مانگا جائے، جو مانگا جائے، جیسے مانگا جائے وہ قربان کر دے۔ دوست کی مانگ کو دوست کی مانگ کے مطابق پورا کر دے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، جو آیت میں نے خطبہ کے اندر تلاوت فرمائی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے آمینہ کے لال، ذکر کر میری کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ زبان تیری ہو، کتاب میری ہو، کلام میرا ہو، قرآن میرا ہو، ذکر میرے خلیل کا ہو۔ فرما انہو کان صدیقا نبیا، بے شک تھا وہ سچا نبی۔ کیوں؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بہت زیادہ آپ سچ بولنے والے تھے، اپنی بات کو عمل سے سچ کر دکھانے والے تھے، خدا کے راست باز تھے، اپنے دل کے اندر خدا کی سچائی کو، خدا کے حکم کو بٹھانے والے تھے۔ مگر فرمایا صدیق کے ساتھ ضروری نہیں کہ نبی بھی ہوں، اس لیے الگ سے ارشاد فرمایا صدیقا نبیا، میرے ابراہیم سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ میرے ابراہیم بہت زیادہ سچ بولنے والے تھے، جو کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، سچ بولنے کا عادی۔ صدیق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سچ بولنے کے عادی تھے۔ ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچ دیا، میرے خلیل کو دیکھو، اس وقت کو بھی یاد کرو، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ہائے ہائے، جب کہا اپنے باپ کو، او میرے باپ، اے باپ میرے کیوں پوجتا ہے اس کو جو نہ سنے، نہ دیکھے اور نہ کام آئے تیرے کچھ۔ ہائے ہائے، آج ہم اپنے گھروں کے حالات دیکھیں، ہمارے گھروں کی تعلیم دیکھیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو بھی دیکھیں۔ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں باپ کیا کرتے ہو؟ میرے ابراہیم کا، اللہ کے خلیل اللہ کا حال دیکھو، آپ کا بچپنا دیکھا، ادھر آنکھیں دنیا میں کھولی، غار سے باہر آئے، اللہ رب العالمین کے عجائبات کو دیکھا، اللہ رب العالمین کی توحید کو دیکھا، اور ان ساری کی ساری چیزوں کے پیچھے اللہ رب العالمین کا ہاتھ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو جب بھیج رہے ہیں تو دل کو اجاگر کر دیا، صاف کر دیا، چمکا دیا۔ دعا کریں انشاءاللہ، یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالوں گا کہ ابراہیم السلام نے اپنے باپ کو اور پھر اپنی قوم کو کیسے کیسے دعوت دی، اور قوم کے سامنے اللہ رب العالمین کے عجائبات، اللہ رب العالمین کی توحید کی دلیلیں کیسے پیش کی، اور قوم نے جو گمراہ پرست قوم تھی کیسے وہ قوم ناکام ہوئی، اور ماننے والے کیسے کامیاب ہوتے چلے گئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے بول بالا رکھا، آپ کے ساتھ رہنے والوں کا بول بالا رکھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی اور میرے اندر اور آپ کے اور تمام امت مسلمہ کے اندر جہاں اللہ رب العالمین اپنی توحید کو دلوں میں بٹھا دے، اور اپنی توحید کی بنیاد پر ہم کو زندگی گزارنے کے لیے اور ایمان پر دنیا سے جانے کے لیے قبول فرمائے۔ اب حج کے دن چل رہے ہیں،
حج کا موقع چل رہا ہے، اس لیے دعا کریں کہ جو بھائی حج کر چکے ہیں، پہلے اپنی زندگی میں حج کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کی حج کو باقی رکھے، اجر و انعام کو باقی رکھے اور ان کے حج کو مقبول فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو اپنے گھر کا دیدار، اپنے گھر کی زیارت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب